تو صحافیوں کے سوال بالکل ایسے ہوتے تھے کہ جیسے بس ریسکیو نہیں سب کچھ کر دیا. انہوں نے ایک بڑی مزاحیہ سی بات کی کہ بھائی آگ آسان لائیے. تو انہوں نے اپنی ساری صحافت پھر ہم پہ نچھاور کر دینی ہوتی ہے. تو کسی کے والیٹ سے پتہ چلا کہ اس کی شناخت تو یہ وہ ہے. ان کی مائیں ان کا چہرہ نہ دیکھ پائیں, ان کے عزیز ان کا آخری دیدار نہ کر پائیں. وہ ایونٹ میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ وہ ہے کہ ابو بن ادم آج میں ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فاروق بٹ ہے جی. میری پیدائش لاہور کی ہے اور میں 1 کلاس سے ہی مائیگریٹ کر گیا تھا اپنے فادر کے ساتھ, کیونکہ ان کا بزنس راولپنڈی میں تھا, راولپنڈی میں. اور میں نے ایم فل میس کمیونیکیشن کیا ہوا ہے. ابتدائی تعلیم میں نے ایک سرکاری اسکول سے ہی حاصل کی اور اس کے بعد بھی سرکاری کالج اور پھر سرکاری یونیورسٹی سے ایم فل کمپلیٹ کر لیا. میں اس سے پہلے قومی بچت میں تھا, فیڈرل امپلائی تھا. مجھے ایک دوست سے پتہ چلا کہ ریسکیو 1122 کی بھرتیاں کھلی ہیں اور وہاں پر آئی سی ایس بیس پہ ایک کمپیوٹر ٹیلی فون وائرلیس آپریٹر کی سیٹ ہے, تو اگر اپلائی کریں تو ڈیفینیٹلی آئی ایم لوکنگ فار سم تھنگ. تو میں نے اس میں اپلائی کر دیا. دیکھتے دیکھتے ریٹن ٹیسٹ پاس ہو گیا. پھر اس کے بعد اسی طرح نیکسٹ جو ان کا فزیکل فٹنس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, دوڑ بھی میں فٹ تھا اس وقت, جوان تھا, تھوڑا باڈی بلڈنگ وغیرہ سے میرا تھا تھوڑا, تو میں وہ دوڑ بھی پاس کر گیا. اور پھر اس کے بعد ٹریننگ کے بارے میں مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے. آئی تھاٹ کہ اسی طرح بینک کی طرح کوئی بڑی وائٹ کالر سی جاب ہوگی, ٹائی لگا کے میں نے آفس میں بیٹھنا ہوگا اور جسٹ کوئی کپ آف ٹی پیتے ہوئے ٹریننگ چلے گی اور ہم کوئی 1-2 مہینے میں پاس آؤٹ ہو جائیں گے سوٹ اور ٹائی لگا کے. بٹ مشکل لمحہ تو تب شروع ہوا کہ جب انٹرویو کلیئر ہوا اور مجھے پتہ چلا کہ میں نے ایک لوہے کا صندوق لے کے پنجاب ایمرجنسی سروسز اکیڈمی لاہور, اس وقت وہ پرانا ایک ٹریننگ سینٹر تھا ہمارا, تو وہاں پہ رپورٹ کرنا ہے. کیونکہ میری والدہ ایک آرمی آفیسر کی بیٹی تھی تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ بیٹا آپ کی نا کوئی ٹریننگ ہونے والی ہے. آئی واز شاکڈ کہ بھئی میں کمپیوٹر ٹیلی فون وائرلیس آپریٹر کی ٹریننگ. بٹ جب میں ریسکیو میں گیا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ ریسکیو 1122 کے ہر فرد کو وہ تمام جان بچانے کی ضروری ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جو ایک ایل ٹی وی ڈرائیور سے لے کر آپ کے ایمرجنسی آفیسر اور ڈی جی لیول تک کا بندہ سیم وہی ٹریننگ کرتا ہے, تاکہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے روڈ پہ اور ایک گرین یونیفارم والا بندہ جا رہا ہو تو وہ مدد کے لیے پکارے تو وہ آگے سے یہ نہ کہہ دے کہ بھئی میں تو ڈرائیور ہوں یا میں تو آفیسر ہوں, تو وہ اس کی مدد کرے, وہ اس کا مددگار ہو. ریسکیو جوائن کرنے کے بعد آپ کو مختلف ٹاسک اور مختلف پروموشنز دی جاتی رہتی ہیں, اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ قائم مقام چارج بھی آپ کو دے دیا جاتا ہے. اسی سلسلے میں میں نے اپنے ٹریڈ میں کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں عرصہ 6 سال ڈیوٹی کی. اس کے بعد آہستہ آہستہ آپریشنز کو بھی میں نے ڈیل کیا. میں آپریشنل سٹاف کے طور پہ بھی کام کرتا رہا اور بہت سارے ایئر بلو پلین کریش, بوجا ایئر لائن پلین کریش میں بھی فزیکلی اپنی خدمات سر انجام دیں. پھر اس کے بعد ڈپارٹمنٹ نے میری اسپیکنگ سکلز کو دیکھتے ہوئے مجھے ترجمان کے طور پہ ایک اضافی عہدہ, ایک اضافی چارج سنبھالنے کو دیا, جس کو میں نے بڑے احسن طریقے سے 7 سال تک نبھایا. اور پی آر او شپ میں سب سے جو مشکل ٹاسک ہوتا تھا وہ میڈیا ڈیلنگ ہی ہوتی تھی. کام تو آپ 110% پرفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو صحافیوں کے تھوڑے سوالات ہوتے ہیں نا, وہ بڑے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ تیکھے سوالات, اور وہ تھوڑے سے سوالوں اور لفظوں کی ہیر پھیر میں, تو وہ اکثر ایک بڑا عجیب تاثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی جگہ آگ لگی اور کافی نقصان ہو گیا تو صحافیوں کے سوال بالکل ایسے ہوتے تھے کہ جیسے بس ریسکیو نہیں سب کچھ کر دیا. کیا وہ ہمارے ایک سینئر فائر فائٹر تھے, ریٹائر ہو گئے ہیں وہ, بلکہ وہ فائر ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں, غلام محمد ناز صاحب. انہوں نے ایک بڑی مزاحیہ سی بات کی کہ بھائی آگ آسان لائیے. آپ تو ہم سے ایسے سوالات کریں. ان سے کسی ایسے صحافی نے ایسے ہی سوال کیا کہ اتنا نقصان ہو گیا, آپ کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے ان کو بے ساختہ جواب دیا, بھائی آگ آسان لائیے. تو بس کچھ ایسا ہی رویہ ہوتا ہے صحافی حضرات کا بھی ہم سے کہ جب آگ لگ جاتی ہے تو موقع پہ پھر ہم ہی ملتے ہیں انہیں جو مدد کے لیے آئے ہوتے ہیں, تو انہوں نے اپنی ساری صحافت پھر ہم پہ نچھاور کر دینی ہوتی ہے. تو بڑا پینفل عمل ہوتا ہے وہ کہ جب کسی عمارت میں آگ لگتی ہے, لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے باہر بھاگ رہے ہوتے ہیں. اس وقت ریسکیو 1122 کے نوجوان لڑکے, جن میں اکثریت کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی, وہ اپنے گھر بار اور اپنے مستقبل کی پرواہ کیے بغیر اسی جلتی ہوئی عمارت میں اندر گھس جاتے ہیں اور جان پہ کھیل کے آپ کا جان و مال بچا کے نکلتے ہیں. تو صحافی اس سے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ بھائی پوری عمارت جل گئی یا 2 کمرے جل گئے تو آپ لیٹ پہنچے ہیں,
اب میں حیران ہوتا ہوں اس وقت کہ اکثر ایسے ہوتا تھا کئی انسیڈنٹس پہ میں آن لوکیشن ہوتا تھا جو کہ 20 منٹ بعد آیا ہوتا تھا، اور جو صحافی 30 منٹ بعد آیا ہوتا تھا وہ 2 منٹ میں پہنچنے والے پہلے فائر فائٹر سے پوچھ رہا ہوتا تھا کہ آپ لیٹ آئیں. تو بس ظاہری بات ہے کیمرے میں جو نظر آتا ہے ہم وہی دیکھتی ہے، اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اور لوگ بعض اوقات گمان کرتے ہیں کہ شاید ریسکیو لیٹ پہنچی، پر یہ ہے کہ پھر ایک پی آر او اسپن ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کا بہترین کام بھی یہ ہوتا ہے. میری کافی صحافیوں سے ناراضگی بھی اسی سلسلے میں رہی کہ میں اپنے ادارے کا ایک فیس ہوں، پھر مجھے فیس سیونگ کرنی پڑتی تھی، پھر جب سچ بولتے تھے تو کچھ اس میں کچھ صحافی ہمارے حضرات برا بھی منا جاتے تھے، پھر مجھے بتانا پڑتا تھا کہ نہیں آپ لیٹ آئے ہیں، ریسکیو ٹائم پہ پہنچ گئی تھی. اسی وجہ سے ایک ہی عمارت جس میں آگ لگی اسی میں آگ کو محدود کر کے بروقت بجھا کے نقصان کو ایک چھوٹی سی عمارت کے 2 کمروں ایک کچن تک محدود کر کے نقصان کو کم سے کم تر کر دیا گیا. وگرنہ اگر پرانی فائر سروس کی طرح گھنٹیاں بجاتے ہوئے ریسکیو 1 گھنٹے تک پہنچتی تو پھر میرا نہیں خیال کہ کچھ ایسا باقی رہ جاتا. ریسکیو 1122 نے آتے ساتھ ہی عوام میں ایک نئی احساس تحفظ فراہم کیا. 7 منٹ کے اوسط رسپانس ٹائم کے ساتھ پورے راولپنڈی سٹی، پورے راولپنڈی ڈسٹرکٹ کو رسپونڈ کیا. ہمارا اوسط رسپانس ٹائم 7 منٹ ہے، اور اسی میں ہم کسی بھی حادثے کو، خواہ وہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو، خواہ وہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو یا کوئی فائر کی سچویشن ہو، ہماری بروقت جو سروس ہوتی ہے ایمبولینس، فائر ٹرک، ہمارے موٹر بائک سروسز، وہ 7 منٹ میں بروقت رسپانس فراہم کر کے راولپنڈی کی عوام کو ایک احساس تحفظ فراہم کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کئی صحافی ہمارے بہت اچھے بھی تھے، میرے استاد کا درجہ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے مجھے نہ صرف بہترین گائیڈ کیا اور بلکہ میرے تھوڑے لہجے کو انہوں نے دھیما رہنے کی بھی مجھے تلقین بھی کی اور گائیڈنس بھی دی. اور اس سے میں نے بڑا فائدہ اٹھایا کہ میں ایز اے پروفیشنل ایک پی آر ہوں، اور پبلک ریلیشن آفیسر کا کام ایک اچھے ریلیشنز کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. تو میں نے پھر کسی صحافی کو ناراض کرنا تو دور کی بات، بالکل ذرا سا بھی کوئی ایسا سخت جواب دینے سے بھی گریز کرنا شروع کر دیا. لیکن اگر کوئی میرے ادارے کو لے کر ایسی بات کرتا کہ جس میں مجھے ایسے لگتا کہ میرے جو 1122 کی ریپوٹیشن ہے یا ہماری سروس کا معیار یا میرے جوانوں کا مورال اس سے اگر متاثر ہوتا ہے، تو پھر میں چند سخت جوابات ضرور دیتا تھا کہ نہیں، ریسکیو 1122 لیٹ نہیں آئی، بلکہ آپ کا سوال تھوڑا سا الگ ہے. اس عمارت میں بنیادی فائر فائٹنگ کے جو آلات ہیں، فائر ایکسٹنگوشرز یا اسموک ڈیٹیکٹرز موجود نہیں تھے، یا اگر کسی گھر میں آگ ہے تو ان کی اپنی غفلت ہے، یا گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگوں میں تھوڑی آگاہی نہیں ہے، چولہا یا ہیٹر آن رہ گیا، انسانی غلطی کی وجہ سے آگ لگی. ریسکیو 1122 نے بروقت پہنچ کے نہ صرف انسانی جانوں کے نقصان کو بچایا، بلکہ آپ کی ایک چھوٹی سی آگ کو پورے علاقے میں پھیل جانے سے، کیونکہ دیکھیں ہم راولپنڈی شہر ایسا نہیں ہے کہ ایک گھر ایک کنال کا ایک سائڈ پہ ہے تو دوسرا گھر 2 کنال کا دوسری سائڈ پہ ہے، سب گھر ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر ریسکیو 1122 لیٹ پہنچے گی تو 5 منٹ کی ایک ڈیولپ فائر آپ کے 4 گھروں کو آدھے گھنٹے کے اندر اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. اگر آگ کو ایک کمرے، ایک کچن، ایک باتھ یا آپ کے ایک سٹوری تک محدود رکھ لیا گیا تو اٹس مین کہ ریسکیو 1122 کا بروقت 7 منٹ کا رسپانس ٹائم ادھر مینیج ہوا ہے، ریسکیو بروقت پہنچی ہے، لڑکوں نے اپنی جان پہ کھیل کے اس آگ کو بروقت بجھایا ہے. تو پھر ایک پی آر او کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صحافیوں کے سخت سوالات کا سامنا کرتے ہوئے، اپنی دوستی ایک طرف رکھتے ہوئے، اچھے صحافی ہیں، تھوڑے سخت صحافی، سب کو اچھے سے رسپونڈ کرتے ہوئے اپنے نہ صرف ادارے کا مورال بڑھائے، بلکہ نہ صرف اپنے ادارے کی ریپوٹیشن قائم رکھے، بلکہ اس کے جیسے جوانوں نے کام بڑا شاندار کیا تو ایک پی آر او نے کام بھی اپنا شاندار کیا، تو پھر نہ صرف کام شاندار رہا بلکہ اس کی پریزنٹیشن بھی شاندار رہی. اچھا سر، اس میں میرا بڑا کرٹیکل انالائسز ہے. آپ اگر کسی چھوٹے بچے کو کہیں نا کہ بیٹا یہ نہ کرو تو وہ ضرور کرے گا. انسان کی ایک فطرت ہے کہ اس کو جو نیگیٹیوٹی ہے نا وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. اب ریسکیو 1122 بروقت پہنچ گئی، اس نے بروقت آگ بجھائی، یہ ایک پازیٹیو خبر ہے، سب جانتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ کوئی زیادہ اچھی شے سرخی نہیں بن سکتی. ہاں اگر آپ یہ لکھ دیں کہ ریسکیو 1122 کی تاخیر سے پورا گھر جل گیا تو پھر یہ خبر ایک امپیکٹ رکھتی ہے. ہر بندے کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ ریسکیو 1122 جیسا شاندار ادارہ آخر اس خبر میں کیا ہے. پھر وہ اندر جا کے جناب جب وہ خبر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کہیں جو تھوڑے اچھے صحافی ہوتے ہیں یا کہیں جو وہ تھوڑے نرم دل صحافی ہوتے ہیں وہ آگے جا کے لکھتے ہیں کہ کافی دیر سے ٹریفک بند رہی جس کی وجہ سے ریسکیو لیٹ پہنچی، لیکن اوپر انہوں نے ریسکیو کا سارا ایک نیگیٹو امپیکٹ بنا دیا ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ کسی لکھنے والے نے کہا تھا کہ شاید سرخی میں بناؤں گا، یہ میرا کام ہے، مجھے بنانے دیں
کیونکہ شہ سرخیوں کو دیکھ کے اکثر اخبار بکتے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ریسکیو 1122 بر وقت پہنچی ہے تو اس خبر کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. ڈیفینیٹلی اگر ریسکیو 1122 لیٹ پہنچی ہے تو اس خبر کا ایک امپیکٹ ہوگا. تو یہ ایک ٹرکی سا پوائنٹ ہے جس کو لے کے صحافی بھی اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں. تو وہ نیگیٹیوٹی دکھا کے کسی ادارے کو زیادہ اوپر لے کے آتے ہیں اپنے نیوز پیپر کو. ظاہری بات ہے ان کی خبر فرنٹ پیج پہ آ جاتی ہے. ہر بندے کو یہ ہوتا ہے, ایڈیٹر کو ہوتا ہے, سامعین کو ہوتا ہے کہ جناب ریسکیو لیٹ پہنچ گئی, آخر کیا ہوا. وہ خبر ضرور پڑھتے ہیں. تو جو ویورشپ ہے جب وہ نیگیٹیوٹی اس میں ایڈ ہو جاتی ہے تو اس خبر کو ایک نا ہائپ مل جاتی ہے. نو ڈاؤٹ بعد میں ہماری تردید جاری ہو جاتی ہے, ریبٹل دے دیتے ہیں ہم, تو پھر بھی اس صحافی کو ہی فائدہ ہوتا ہے کہ بھائی میری خبر پہ ریپرڈل دینا پڑ گیا ریسکیو 1122 کے پی آر او کو. تو بھی اس کی ویورشپ اور اس کے ایڈیٹر کی ٹینشن کہ بھائی اس کی خبر میں جان تھی, جس کی وجہ سے ایک سرکاری ادارے کے ترجمان کو نا اپنا پوائنٹ دینا پڑ گیا. تو میری ذاتی رائے یہ رہی کہ کچھ سمجھدار صحافی اپنی صرف پرسنل اس پہ دیکھتے ہوئے وسیع تر مفاد کو خطرے میں ڈال کے ایک ادارے کے بارے میں کوئی ایسی نیگیٹو خبر اکثر لگا دیتے ہیں کہ اس سے ایسے ان کی خبر اور اخبار کی زیادہ سرکولیشن تو ہو جاتی ہے, لیکن سم ٹائمز ان ریسکیورز کا مورال بڑا ڈاؤن ہوتا ہے کہ جو مینی آف ٹائمز سال میں رمضان میں 30 روزے پورے رکھتے ہیں اور فائر فائٹنگ گرمیوں کے روزوں میں بھی کرتے ہیں, تو پھر ان کے ان بہہ جانے والے پسینے اور لگ جانے والی پیاس کی قیمت ادا نہیں ہوتی جب کسی خبر کسی شہ سرخی میں آ جاتا ہے کہ ریسکیو 1122 دیر سے پہنچے. اچھا, مجھے یہ سوال بڑا پہلے ہی متوقع تھا لیکن آپ نے تھوڑی دیر کر دی. یس ڈیفینیٹلی ہمیں ایمرجنسی کالز سے زیادہ آپ سن کے شاکڈ ہو جائیں گے کہ جو تقریباً 87% کالز ہوتی ہیں وہ ڈسٹربنگ کالز ہوتی ہیں. اور یس آپ والی بات, ان 87% کالز میں سے 60 سے 65% کالز فیمیلز کی ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی, بٹ شاید کیونکہ لڑکیوں کی آبادی بھی زیادہ ہے, ہمارے مرد حضرات تھوڑے کم ہیں اور لڑکیاں زیادہ ہیں, شاید یہ تناسب اس وجہ سے ہو. لیکن ڈسٹربنگ کالز میں لڑکیاں پیش ہیں, وہ مردوں کے شانہ بشانہ نہیں بلکہ یہاں پر وہ بازی لے جا چکی ہیں. ہمارا رسپانس تو ڈیفینیٹلی پازیٹیو ہی ہوتا ہے. ہماری ان کو سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ یہ ایک ایمرجنسی نمبر ہے, اس کو بیزی نہ رکھیں, اس کو بیزی رکھنے سے کسی کی قیمتی جان جا سکتی ہے. لارج نمبر آف کالرز ڈسٹربنگ کالرز فیمیلز ہیں, اور ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ گاڈ فوربڈن ہم ایسی کوئی کارروائی کرتے بھی نہیں ہیں. اگر کسی ماں بہن بیٹی کو کسی وجہ سے بھی پولیس صرف پوچھنے بھی آ جائے تو اس کا ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے سوسائٹی میں. اور اگر آپ اس کے گھر جا کے کہتے ہیں کہ اس نے 1122 کا ایک نمبر ڈائل کیا تھا, تو ان فیوچر اس کے رشتوں کو لے کے, سوسائٹی میں مورل ویلیوز کو لے کے, دیکھیں اگر ایک لڑکا کچھ شرارت کرتا ہے تو اٹس اوکے, ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ یار وہ مرد ہے, لڑکا ہے, سو آن. حالانکہ بروز قیامت گناہوں کے پلڑے میں تو لڑکے کے بھی گناہوں کے وہی وزن ہوگا جو لڑکیوں کے گناہوں کا ہوتا ہے. بٹ ہم اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, زیادہ غم و غصہ آتا ہے, اور نہ صرف پھر بیچاری لڑکیوں کے رشتوں پہ بھی امپیکٹ پڑتا ہے. اور اس چیز کو سوچتے ہوئے بھی ادارہ کبھی اس طرف کسی قانونی کارروائی کی طرف نہیں گیا کہ کوئی ماں بہن بیٹی کسی طرح بھی کسی سچویشن میں بھی پولیس اسٹیشن یا تھانہ عدالت کچہری نہ دیکھے. ڈیفینیٹلی سر ایسا ہی ہوتا ہے. ہم کسی بھی نمبر کو ڈسٹربنگ میں ڈالتے ہیں تو بار بار اٹھا کے چیک بھی کر لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچے اس گھر کے اس نمبر سے ڈسٹربنگ کالز کر رہے ہیں یا غلطی سے 1122 ڈائل کر رہے ہیں, اور اب گھر میں کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہے تو بڑوں کو تو نہیں پتہ کہ وہ بچے شرارت کر رہے تھے. تو مینی آف دا ٹائمز ایسا ہوا بھی ہے کہ ایک ڈسٹربنگ نمبر سے کالز آتی تھی, اور اس دن وہ نمبر بیسیکلی گھر ہوتا تھا, ماں گھر کے کام میں بزی ہوتی تھی, تو بچے 1122 میں لا کے مذاق کرتے تھے. تو فادر کو کوئی ایمرجنسی پڑی اور اس کا فون آف تھا یا اس کے اس وقت رسائی میں نہیں تھا, اس نے 1122 ملائی اور ہمارے آپریٹر نے کال اٹھا لی. جب کال اٹھائی تو بھئی ہمارا یہ کام ہے, ہم دن میں 1600 کال ایوریج لے جاتے ہیں, ایک شفٹ میں لیتے ہیں ہم, یعنی کہ 7 گھنٹے کی ایک شفٹ میں 1600 کالز آنا معمول ہیں, جس میں ڈسٹربنگ 87% ہوتی ہیں. تو ہم نے اس کو رسپونڈ کیا تو بالکل آئیڈیا ہو گیا کہ جناب یہ ایک ایمرجنسی ہے. اس کو اچھے سے رسپونڈ کرتے ہوئے ہم نے اپنی بر وقت نزدیکی ایمبولینس روانہ کر دی. پھر ان صاحب کو یہ بھی مطلع کیا کہ سر آپ کے اس نمبر سے نا بہت زیادہ ڈسٹربنگ کالز آتی ہیں ان دا لیٹر موڈ ان دا اینڈ. ہم نے کہا چلیں ابھی آپ پریشان ہیں, آپ یہ ایمرجنسی ڈیل کر کے دوبارہ کال کیجیے گا تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا. تو پھر جب اس نے تھوڑا انکوائر کیا تو اس کو پتہ چلا کہ یار اس کا کوئی 6 سال کا بچہ اور 11 سال کا کوئی بچہ شرارت سے نا کالز کر رہے تھے. پھر جو اس نے پاسورڈ لگا کے تھوڑا نظر رکھنا شروع کی تو ایک ڈسٹربنگ کالر کم ہو گیا. لیکن اگر ایسے ہم سب اپنے گھر میں بچوں پہ نظر رکھیں, میری اپنی کامن پریکٹس ہے, میں نے اپنی بیٹی شزا فاطمہ, عمر, عثمان, زینب کو سمجھایا ہوا ہے. زینب تو بہت چھوٹی ہے, نیو بورن بیبی ہے,
ان سب کو سمجھایا کہ کوئی نمبر ڈائل نہیں کرنا آپ نے جسٹ یوٹیوب دیکھنی ہے, آپ اپنا جو بھی اس میں چینل دیکھ رہے ہیں, لیکن کسی نمبر ڈائل کی طرف نہ جائیں. پھر میں اپنے ڈائل نمبر فریکوینٹلی چیک کرتا رہتا ہوں, کیونکہ میری بحیثیت ذمہ دار شہری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کو کنٹینیوسلی چیک کرتا رہوں, کیونکہ خدا نہ خواستہ 15 یا 1122 جیسا ایمرجنسی نمبر کوئی بچوں سے انگیج تو نہیں ہو رہا. بالکل ریسکیو 1122 جب نئی بنی تھی تو سب سے پہلا ہی مشکل تو ہمارے لیے جائے حادثہ تک پہنچنا تھی. آہستہ آہستہ ہماری پبلک ریلیشنز تمام شہروں کے, پنجاب کے آگاہی مہم چلا کے, جس کے لیے ہم روڈز پہ کھڑے ہوئے, پمفلیٹس تقسیم کیے, سکولز میں گئے, بچوں کو سینسٹائز کیا, بچوں نے اپنے پیرنٹس کو سینسٹائز کیا, میڈیا نے ہمارا ساتھ دیا, صحافی حضرات نے اس کے بارے میں لکھا, چینلز نے اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنائیں, یوٹیوب کے کافی سارے یوٹیوبرز ہمارے پاس آتے ہیں, وہ اس سلسلے میں ویڈیوز بناتے ہیں. کافی ساری آگاہی کے لمبے 14 سال 15 سال کے بعد جا کے اب ایسا ہے کہ جب سائرن ہوتا ہے تو چاہے وہ ایدی کی ایمبولینس کا ہو, چاہے وہ چیپا کی ایمبولینس کا ہو, یا کسی پرائیویٹ ایمبولینس کا ہو, لیکن اس میں محنت ریسکیو 1122 کے عملے, اسٹاف, آپ تمام میڈیا کے صحافی حضرات نے کی. تو ایک لمبے عرصے کے بعد جا کر نا ہمیں اس کی آؤٹ پٹ ملنا شروع ہوئی کہ اب لوگ راستہ دے دیتے ہیں. ایک مشکل یہ رہ گئی کہ لوگوں میں تھوڑی ٹریننگ کا نا کنسیپٹ نہیں ہے, لوگ ٹرین نہیں ہیں. ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ مدد کرے, لیکن وہ مدد کرنے میں اس کا نقصان کر دیتے ہیں. لیٹ سپوز ایک حادثہ ہوا, مائنر سا ایکسیڈنٹ ہوا, کچھ نوجوانوں نے کہا اٹھ شیر بن چل, وہ چلا تو اس کی جو ہڈی ابھی فریکچر مکمل نہیں ہوئی تھی, ہیئر لائن فریکچر تھا, جب اس نے زور ڈالا تو وہ مکمل فریکچر ہو گیا اور اوپن فریکچر ہو گیا, ہڈی اس کے جسم کو, اس کی سکن کو پھاڑتی ہوئی باہر آ گئی. اب جدھر ہم نے اس کی جسٹ ایک سپلنٹ لگا کے شفٹنگ کرنی تھی, وہاں پہ کریپ بینڈیج بھی لگانی پڑی. اب اس کے آپریٹ کے بغیر اس کا حل بھی نہیں ہے. ہمیں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ عوام الناس سے ہماری پہلی ریکویسٹ تو یہ ہے کہ وہ جو جانتے ہیں اتنا کریں, جو نہیں جانتے وہ نہ کریں. کسی بے ہوش ہوتے شخص کو پانی نہ پلائیں, کیونکہ اگر وہ بے ہوش ہو جائے گا وہ پانی اس کے سانس کے رستے میں جا کے اس کو موت کے منہ تک لے کے جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ اس حادثے سے نہ مرے, لیکن وہ پانی پلا دینے کی وجہ سے مرے. کوئی بھی شخص بے ہوش ہو رہا ہو اسے پانی نہ پلائیں, ہجوم نہ بنائیں. اب مری روڈ پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور 2 گاڑیاں لگتی ہیں اور 100 گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے وہ ایکسیڈنٹ دیکھنے کے لیے. پیچھے ایمبولینس بر وقت آئی ہوتی ہے, 7 منٹ کا ہمارا ایوریج رسپانس ٹائم ہے. کئی ایمرجنسیز میں تو ہم 2 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں, لیکن آگے اتنا رش بنا دیتے ہیں لوگ. ہر بندے کی کوشش ہے کہ میں کھڑا ہو کے دیکھ لوں, یا کچھ بندوں نے تصویریں بنانی ہیں, کچھ بندے ویڈیوز بنانے کے لیے رک گئے ہیں. ہوا مل نہیں رہی, وہ پیشنٹ ویسے ہی پریشان ہے, کسی کی ماں بہن وہاں پہ گری ہوئی ہے, لوگ اپنے کیمرہ نکال کے اس کو شوٹ کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا مسکنسیپشن سی, بڑا برا سا ہمارے سماجی رویہ ہے. روڈ بلاک کر دیتے ہیں ہم سب لوگ, بجائے اس کے کہ کچھ ذمہ دار شہری آگے بڑھیں اور وہ راستہ کلیئر کرائیں اور باقی لوگوں سے ریکویسٹ کریں کہ آپ نکل جائیں. اگر آپ راستہ بنا کے بند کر کے رکھیں گے تو ایمبولینس یہاں بر وقت کیسے پہنچے گی. اچھا, اسی طرح کی سچویشن آگ والے سین میں بھی ہوتا ہے. اب کہیں آگ لگ گئی, لوگ اپنے کسی کام جا رہے تھے, کام چھوڑا, وہ سب آگ دیکھنے کھڑے ہو گئے. کسی نے اپنا موٹر سائیکل غلط پارک کر دیا, کسی نے سائیکل لگا دی, کسی صاحب کو پتہ چلا اس نے اپنی گاڑی لگا دی. اب آپ کو پتہ ہے ہماری راولپنڈی کے تنگ اور تاریخ گلیاں ہیں, وہاں تک فائر ٹرک کا پہنچنا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے. تو جب آگ لگی ہوتی ہے, 6-7 گاڑیاں لوگوں نے غلط پارک کی ہوتی ہیں اور 20-25 موٹر سائیکل لگے ہوتے ہیں. اب وہ ہمارا جو بر وقت رسپانس ٹائم ہے وہ بھی ضائع چلا جاتا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جب گاڑیاں ہٹاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ بندہ وہیں کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا, یار آگ لگی ہوئی, ہاں اچھا یاد آیا چلیں. اور پھر جتنی دیر میں گاڑیاں ہٹتی ہیں تو 3-4-5-10-20 منٹ کبھی کبھی ضائع ہو جاتے ہیں اس سارے سینیریو میں. آپ کے اس چینل کے توسط سے میری ایک ریکویسٹ ہے عوام الناس سے کہ جب کہیں کوئی حادثہ ہو جائے تو اس سائٹ کو کلیئر کر دیں, آپ لوگ وہاں سے چلے جائیں. تیسرا اور لاسٹ پوائنٹ یہ کہ آپ ریسکیو ورکرز کو گائیڈ نہ کریں کہ ایسے کریں یا ویسے کریں, وہ اپنا کام بڑا بہترین طریقے سے جانتے ہیں. جسٹ ان کو سپورٹ کریں, ان کے لیے راستہ کلیئر کریں, ان کی جائے حادثہ تک رسائی بنائیں. چاہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کوئی مریض ہے, یا کہیں آگ لگی ہے تو وہ گھر ہے, اگر کسی کی گاڑی کھڑی ہے ہمارے پہنچنے سے پہلے اس کو بلا کے جلدی سے دھکا لگا کے چابی سے اسٹارٹ کر کے اس کو وہاں سے نکال کے راستہ کلیئر کریں ہمارے لیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو کافی لمبے عرصے تک رہا بھی. پھر ایسا ہوا کہ ہماری ریسکیو ٹیم کا وزٹ ہوا ترکیہ کا. ہم جب ترکیہ گئے تو وہاں ہم نے ایک چیز دیکھی کہ وہاں پہ ایک موٹر بائک ایمبولینس سروس چلتی تھی. یہ ڈولفن بھی وہیں سے ہم لوگ نا لے کر آئے ہیں, ڈولفن پولیس بھی ترکی سے ہی ہم نے اڈاپٹ کی ہے. ہم نے وہاں جا کے دیکھا تو ہمیں موٹر بائک ایمبولینس سروس بڑی زبردست لگی, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ترکیہ کے کہیں ازمیر اور 1-2 اور شہر اس طرح کے ہیں کہ وہاں بہت تنگ گلی ہیں.
تو وہاں رسپونڈ کرنا تو کسی وہیکل کے لیے پاسبل تو نہیں ہے. تو وہاں پہ انہوں نے ایک موٹر بائک سروس بنائی ہوئی ہے جس کے اوپر ایک ٹرینڈ ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین ہوتا ہے جس کے پاس پوری ایمبولینس کا سامان تھوڑا شارٹ لسٹڈ سا کر کے اس کو بہترین مینیج کر کے موٹر بائک ایمبولینس سروس کے ساتھ ہوتا ہے. ایک ایمرجنسی مینجمنٹ بیگ ہوتا ہے, ایک فائر ایکسٹنگوشر ہوتا ہے, آکسیجن سلنڈر ہوتا ہے, جان بچانے کی تمام ابتدائی طبی امداد کی سہولیات اور ادویات اس میں موجود ہوتی ہیں. وہ بر وقت رسپونڈ کرتا ہے. ہم نے اس کے اوپر ایک انیشیٹو لیا اور ابھی پنجاب کے تمام اضلاع میں موٹر بائک ایمبولینس سروس چل رہی ہے, اور جب کسی ایسی جگہ پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہماری موٹر بائک سروس اس کو رسپونڈ کرتی ہے. اور موٹر بائک ایمبولینس سروس کا پورے پنجاب میں اوسط رسپانس ٹائم 4 منٹ ہے. یعنی کہ ہمارے رسپانس ٹائم جو پہلے 7 منٹ ہوتا تھا, موٹر بائک ایمبولینس سروس کے آ جانے کے بعد اب پورے پنجاب میں 4 منٹ ہو گیا کہ آپ تک آپ کی ابتدائی طبی امداد 4 منٹ میں پورے پنجاب میں پہنچ جاتی ہے. تو یہ اب انہی تنگ و تاریخ گلیوں میں موٹر سائیکل سروس پہنچ جاتی ہے اور اس پہ ٹرینڈ ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین ہوتا ہے, اور ہارٹ اٹیک کے کیس میں وہ اس کو جا کے کیپوٹین انجیسیڈ وغیرہ رکھتے ہیں. اچھا سر, ایسے کہ ریسکیو 112 اب تو تمام تحصیلوں میں ایکسپینڈ ہو چکی ہے. کلر سیداں, گجر خان, کوٹلی, ایون کہوٹا تک ہماری ریسکیو 112 کی سروس چل پڑی ہے. ہاں سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے چک بیلی موڑ یا جو یہ جگہ ہیں نا, یہ ہماری ذرا دور دراز کے علاقے ہیں. وہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پہلے تو کالر کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ یہاں تک پہنچنے میں ہمیں 20 سے 30 منٹ لگ سکتے ہیں. تو اگر وہاں کے لوگ کسی گاڑی پہ ڈال کے مریض کو تھوڑا راستے تک لے کے آتے ہیں, فون پہ ہم اس کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ جناب یہ اس کو مسئلہ ہے تو آپ اس کو ایسے ایسے مینیج کرتے ہوئے یہاں تک لیں. کبھی کبھی ہم بالکل گھر سے بھی جا کے پیشنٹ لے لیتے ہیں جس میں ٹائم لگ جاتا ہے. ڈیفینیٹلی کچھ علاقے اتنی دور ہیں کہ ابھی وہاں تک ریسکیو 112 اسپینڈ نہیں ہوئی, تو وہاں کا رسپانس ٹائم ضرور بڑھ جاتا ہے. لیکن سم ٹائمز وہ پیشنٹ کو لے کے آگے تک بھی آتے ہیں تو 10 سے 15 منٹ رسپانس ٹائم چلا جاتا ہے, ہم پیشنٹ ریسیو کر لیتے ہیں. پر ایسا نہیں ہے کہ کسی کو یاروں مددگار چھوڑ دیتے ہیں, ہم یہ ایمرجنسیز ڈیل ضرور کرتے ہیں. کہیں سے بھی ریسکیو 112 کو کال آتی ہے تو لبیک کہہ کے پہنچ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جی. شہر میں پیک ٹائمز جیسے کہ اسکول کالج کی چھٹی یا 5 سے لے کے آنورڈ 7 بجے تک جو آفس سے چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے, ان اوقات میں ہم دن کے ٹائم 24/7 تو نہیں لیکن صبح 8 سے لے کے رات 10 بجے تک کی پوائنٹس بنا دیتے ہیں. کی پوائنٹس کیسے بناتے ہیں؟ یہی موٹر بائک ایمبولینس سروس ہم نے مری روڈ پہ شمس آباد کھڑی کر دی, 22 نمبر کھڑی کر دی, ٹرانسفارمر چوک کھڑی کر دی, کمیٹی چوک کھڑی کر دی, میریڈ چوک کھڑی کر دی. اسی طرح آگے ریس کورس کے پاس اور پیر ودائی موڑ, مصریال اور چوڑ چوک کی پوائنٹس بنے ہوئے ہیں. صدر میں GPO بنا ہوا ہے, فوارہ چوک بنا ہوا ہے. اسی طرح منڈی موڑ کے پاس یہ کی پوائنٹس ہیں. اس سے ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا جو رسپانس ٹائم ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اسٹیشن سے وہ سروسز نکلیں, وہ پہلے ہی روڈز پہ موجود ہوتی ہیں. تو جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہاں سے 1-2 کلومیٹر کا مسافت ہوتی ہے اور سائرن میں لوگ جلدی راستہ دے دیتے ہیں, تو بر وقت ابتدائی طبی امداد کسی بھی حادثے میں پہنچ جاتی ہے. بالکل سر ایسے ہی ہے. APS جیسے بڑے سانحے کے بعد ریسکیو 112 نے ایک انیشیٹڈ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ مل کر لیا, جس میں ابتدائی طور پہ ہم نے پنجاب کے ہر سکول, ہر کالج, ہر یونیورسٹی تک تمام گریڈ کے طالب علموں کے لیے نصاب ڈیزائن کیا, پھر اس کی ٹریننگز ڈیزائن کی اور پھر وہ ٹریننگز دیں, اور پھر 1 کلاس سے لے کے 10th کلاس تک اور FSC سے BSc تک اور پھر MSc سے MPhil اور PhD تک کے لوگوں کو یہ ٹریننگز دیں. اس کے بعد وکلا حضرات, پھر اس کے بعد جنرل کمیونٹی, ججز, ڈاکٹرز اور انجینئرز اور ہمارے معاشرے کے تمام لوگوں کے لیے ہم نے ان ٹریننگز کا انعقاد کیا. اسی سلسلے میں ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایت پہ ہم نے کمیونٹی لیول پہ یہ ٹریننگ پروگرام ڈیزائن کر کے اسٹارٹ کیا, جس پہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ عنقریب ہم پورے پنجاب میں 1 لاکھ ٹرینڈ ریسکیو سکاؤٹس جو کہ ہمارے رضاکار ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ دیں گے. ہر وہ ابتدائی طبی امداد کی ٹریننگ یا فائر فائٹنگ کی بیسک ٹریننگ یا کوئی بڑا حادثہ جیسے زلزلہ, سانحہ, کوئی پلین کریش یا اس طرح کی بڑی صورتحال ہوتی ہے جس میں وہ پروفیشنلز کی نگرانی میں فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں ان مریضوں کو کہ جو درجہ بندی میں کم زخمی ہیں یا ہوش میں ہیں یا جن کو تھوڑی چوٹیں آئی ہیں. تو ہم اس مین پاور کو لے کے ان کی مدد کرتے ہیں, فرسٹ ایڈ دلواتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کو سینسیٹائز کرتے ہیں. اور ہمارا ایم یہ ہے کہ پنجاب کے ہر گھر میں ایک ٹرینڈ ریسکیو والنٹیئر موجود ہو. انشاءاللہ ہم ان فیوچر پنجاب میں ہر گھر تک اس کمیونٹی ریسکیو کو نہ صرف پہنچائیں گے بلکہ ہر گھر میں ایک ٹرینڈ ریسکیور, ایک ٹرینڈ رضاکار موجود ہوگا.
ڈیفینیٹلی سر ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ ہماری ابتدائی طبی امداد کی ٹریننگ لے لیتے ہیں، ٹرینڈ ہو جاتے ہیں، سرٹیفائڈ ہو جاتے ہیں اور ہم ان کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں کہ دے کین پرفارم ویل، پھر ان میں سے سلیکٹڈ لوگ، یعنی کہ جو 50 لوگوں کو ٹریننگ دی تو ڈیفینیٹلی 50 لوگوں کا رسپانس وہ نہیں ہوتا، ان کی ٹریننگ پک اپ وہ نہیں ہوتا، ان کو 3 سے 4 سیشنز لگ سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایک سیشن اچھے سے کرتے ہیں اور 70% مارکس کے ساتھ اپنی ٹریننگ پاس کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو پریکٹیکل کا موقع دیتے ہیں. پہلے وہ پروفیشنلز کے ساتھ ہماری ایمبولینسز میں جا کے ایمرجنسیز کو دیکھتے ہیں، پھر وہ ابتدائی طبی امداد دیتے ہیں، اور پھر جب وہ ہماری طرف سے پریکٹیکلی پاس ہو جاتا ہے، اس کا پریکٹیکل پاس ہو جاتا ہے، تو پھر ہم ان کی ڈیوٹیز بھی لگاتے ہیں اپنے اسٹیشنز پہ کہ ایک ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین اور ایک رضاکار اور ایک ڈرائیور ایمبولینس پہ ساتھ جا کر، یا 2 ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین، ایک رضاکار میل فیمیل اور ایک ڈرائیور جا کر، ریسکیو ڈرائیور جا کے کوئی ایمرجنسی ڈیل کرتے ہیں، تو ان کا ایک پروفیشنل فزیکل پریکٹیکل ایکسپیرینس گین ہوتا ہے. اور پھر ایک خاص عرصے کے بعد جا کے وہ اتنے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں کہ جب ہمیں اکثر کال کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں سر ایسے ہوا تھا اور اس کی میں نے یوں مینجمنٹ کر دی اور یوں بر وقت ہاسپٹل ریسکیو بلوا کے پہنچا دیا، تو وی ور گلیڈ، وی ول گلیڈ انشاءاللہ ان فیوچر بھی اور لوگوں کو ٹریننگ دے کے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ٹرینڈ لوگ ایک ٹرینڈ معاشرہ ہم ترتیب دینے میں کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہاں بالکل سر، ایسا ہی ہے کہ ریسکیو 1122 نے ہمیشہ سے انٹرنیشنل لیول کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اسٹاف کے لیے ٹریننگز وہی ارینج کی ہیں، وہی ٹریننگز دی ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ چل رہی ہیں. آپ کا جب کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ یا کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے یا آگ لگتی ہے تو جو ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین جا کے فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرتا ہے، وہی فرسٹ ایڈ USA میں بھی پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے اور UK میں بھی پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے. ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اور گائیڈ لائنز کو نہ صرف ان کا خیال رکھتے ہیں، اسی پہ اپنے اسٹاف کو ٹرین کرتے ہیں اور پھر وہ وہی ٹریننگز جا کے ہمارے پاکستان کے شہریوں کو فراہم کرتے ہیں. ہماری ابھی ریسکیو کی انسراج سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم UN سے سرٹیفائڈ ہوئی تھی، 1 سال ہو گیا اس کو. ون اینڈ اونلی فیمیل ممبر مس دیبا شناز، میری مینٹور، میری ٹیچر، میری استاد، میری ایکس باس ہیں. انہوں نے نہ صرف ترکیہ میں جا کر اس آپریشن میں فزیکلی حصہ لیا ہے بلکہ 14 لوگوں کو ہماری اس انسراج سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے زندہ ملبے سے نکالا بھی ہے، کہ جو ایک بہت بڑے کریڈٹ کی بات ہے. اب ہمارے پاس ریسکیو 1122 کی ایک انٹرنیشنل لیول کی انسراج سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم موجود ہے کہ جو UN کے ساتھ کسی بھی بڑے میجر آپریشن کو انٹرنیشنل لیول پہ لیڈ کر سکتی ہے جا کر. او گاڈ، ڈیفینیٹلی سر یہ ایک بڑا پیچیدہ سوال ہے کہ ریسکیو 1122 نے تو انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ دے کے ایک اچھے اخلاق کے ساتھ پیشنٹ کو بالکل پھولوں کی طرح اٹھا کے ہاسپٹل بر وقت تو پہنچا دیا، لیکن واقعی یہ سوال ہوا بھی. اور ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ جو ہسپتال کے عملے سے لے کر، ایک دفعہ میں جیلم میں تھا، تو جیلم میں ایک بزرگ کا ایکسیڈنٹ ہوا. وہ بڑے غریب تھے، ریسکیو کی بالکل چمکتی ہوئی ایمبولینس، نیا ایکوپمنٹ، بالکل نئی گاڑی تھی، اور ہم لوگ بڑے نئے یونیفارم کے ساتھ چمکتے ہوئے جب ان تک پہنچے تو فرسٹ آف آل تو وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا بھائی مجھے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے، بہت مہنگی ہوگی. ہم نے انہیں گائیڈ کیا کہ بھئی یہ پنجاب گورنمنٹ آف پنجاب کی فری آف کاسٹ سروس ہے، ہم آپ کو فری آپ کے ہاسپٹل لے کے جائیں گے. اب وہ اپنی سائیکل کو لے کے بڑا کانشیس تھے، تو پھر ہم نے ان کی سائیکل کو بھی کسی طرح مینیج کیا، ایک بندے کی ذمہ داری لگائی اور ان کو بتایا کہ جناب یہ جو آپ کی سائیکل ہے نا، یہ بھی بحفاظت یہیں رہے گی، ہماری ذمہ داری آپ کو مل جائے گی. پھر جب ہم نے فرسٹ ایڈ دیتے ہوئے اسپلنٹ لگایا، ان کا فریکچر ہو چکا تھا اور ان کو جیلم DH کے ہاسپٹل لے کے گئے، تو جب وہ ہاسپٹل انہیں اتار رہے تھے نا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. آئی واز شاکڈ کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، ہمارے سے کوئی کمی رہ گئی. تو میں نے ان سے گھبراتے ہوئے پوچھا کہ سر کیا آپ کوئی ناراض ہیں ہمارے رویے سے یا ہماری کوئی خدمت میں کمی رہے گی؟ تو وہ کہنے لگے نہیں بیٹا، کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے ہاسپٹل نہ لے کے جائیں، آپ میری یہاں ہی کوئی ملم پٹی کر دیں، ہڈی جڑ جائے، آپ پلستر کر دیں، اور اندر ڈاکٹروں نے تو مجھے پوچھنا نہیں ہے. تو میں نے انہیں تسلی دی کہ نہیں نہیں سر ایسا نہیں ہے، وہ بھی ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں. انہوں نے کہا نہیں بیٹا، آپ فرشتے ہیں، آپ لوگوں نے جیسی ٹریٹمنٹ مجھے دی ہے، میں نے ساری زندگی میں ایسا، گھر والوں نے بھی میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا، تو وہ تو مجھے مار دیں گے، ہاسپٹل والے تو مجھے دیکھیں گے نہیں. تو میرے آنکھوں سے اس وقت آنسو نکل آئے اور میں بڑا شاکڈ ہوا کہ شاید ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی، یا شاید ریسکیو والوں کے والدین کچھ زیادہ سافٹ ہوتے ہیں، یا ریسکیو والوں کا جو انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے ہم ٹرینڈ ہو کے آئے. میں نے اپنے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیر 17 امتیاز کو یہ کہتے سنا کہ بیٹا اگر آپ کو کوئی پیشنٹ ایک گال پہ تھپڑ مارے تو ناراض نہیں ہونا، آپ نے اپنا دوسرا گال آگے کر دینا ہے. اور ڈیفینیٹلی فیلڈ میں کئی دفعہ ایسے ہوا بھی ہے کہ ہمیں تھپڑ پڑ بھی گئے. تو میں نے
دوسرا گال آگے کیا تو دوبارہ کسی نے تھپڑ نہیں مارا، بلکہ شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا اور اس نے گلے لگاتے ہوئے کہا کہ بیٹا میں پریشان تھا، مجھے معاف کر دیں. تو میرا آگے سے یہی جواب ہوا کہ سر میں بھی آپ کے بیٹوں جیسا ہی ہوں، کوئی بات نہیں، آئیں چلیں ہاسپٹل چلتے ہیں. تو بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیں ایسے لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل جیسے ہم USA سے ٹریٹ ہو رہے ہوں اور کوئی انگریزوں نے ہمیں اٹھا لیا ہو روڈ سے. لیکن جب ہم ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے ہم کوئی سن 1947 میں واپس آ گئے ہیں، اور اب ہمارا حال تو ایسے ہوگا کہ جیسے کوئی ہم بارڈر پار سے آ گئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی تھوڑے رویے چینج کرنے کی ضرورت ہے، انسٹیٹیوشنس کو بھی، ڈاکٹرس کو بھی، نرسز کو بھی، اسٹاف کو بھی، عملے کو بھی، کہ وہ چلیں ریسکیو 112 سے سیکھ لیں کہ ہم بھی اسی معاشرے میں یہی نصاب پڑھ کے یہاں تک پہنچے ہیں. بس ہمارے ادارے نے ہمیں پنجاب ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں کچھ ٹرینڈ ایسا کر دیا کہ حالات کی سختی دیکھتے ہوئے، روڈ پہ ٹریفک دیکھتے ہوئے، لوگوں کی تلخیاں دیکھنے کے باوجود ہمارے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہم مریض سے بالکل ایسے ہی پیش آتے ہیں کہ جیسے کوئی ماں شفقت سے اپنے بیٹے کے ساتھ پیش آتی ہے. ہم مریض کو اپنا امیجیٹ باس سمجھتے ہیں، مریض ہمارے لیے آل اینڈ آل ہوتا ہے. وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے میرے ہی گھر کا کوئی فرد میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں تو ہم اس کو وہی کیئر دیتے ہیں جو میں اپنے کسی فیملی ممبر کو دیتا ہوں. سر واقعی تو بہت سارے ہیں، اور ریسکیو کی تاریخ میں جب میں ریسکیو میں آیا اور تب سے لے کے اب تک بہت ساری جانیں جاتی بھی دیکھی اور بچتی بھی دیکھی. پر ایک لاس ایسا ہے کہ جو گکھڑ پلازے میں ہوا تھا. اگر ہمارے تمام ادارے اپنی اپنی جگہ ذمہ داری صحیح سے نبھائیں، اور جو گکھڑ پلازے کا آنر ہے یا کسی بھی ہائی رائز بلڈنگ کا آنر ہے وہ سموک ڈیٹیکٹرز لگوائے، پلازے کی پراپر پلاننگ ہو، نقشہ ہو، ایمرجنسی ایگزٹ ہوں، ایمرجنسی لائٹس ہوں، سموک ڈیٹیکٹرز ہوں، فائر ایکسٹنگوشرز ہوں، وہاں پہ موجود گارڈز کی ٹریننگ ہو. تو کبھی ایسا نہ ہو کہ ٹرینڈ 13 فائر فائٹرز مختلف اداروں کے، جس میں سے 4 ریسکیو کے بھی تھے، وہ وہاں شہید ہو گئے. یکدم پلازہ گرا اور لوگوں کی زندگیاں بچانے والے وہ 4 نوجوان ہمارے ساتھ، ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ چل کے وہاں تک گئے تھے، واپسی پہ ہم ان کے جستے خاکی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لا رہے تھے. تو نہ جانے کیوں ان کی لاشوں کا جو بوجھ تھا نا وہ میرے کندھوں پہ نہیں بلکہ میرے دل پہ تھا، ہمارے دل پہ تھا، ہم سب کے دل پہ تھا. کہ اگر ہر شخص نے اپنی ذمہ داری بر وقت ٹھیک طریقے سے نبھائی ہوتی تو آج کسی ماں کے وہ 13 لال اس طرح سے آگ میں جل کر، کہ جس کے وہ حقدار بھی نہیں تھے، وہ اللہ کے نیک لوگ تھے جنہیں شہادت نصیب ہوئی، لیکن ان کے جسموں کو آگ نے جلا دیا. ہمیں چند ہڈیاں، چند پیسز ملے جس سے ہم نے شناخت کی. کسی کی بیلٹ سے پتہ چلا کہ یہ وہ ہے، اور کسی کے شوز سے پتہ چلا کہ یہ وہ ہے، تو کسی کے والیٹ سے پتہ چلا کہ اس کی شناخت تو یہ وہ ہے. ان کی مائیں ان کا چہرہ نہ دیکھ پائیں، ان کے عزیز ان کا آخری دیدار نہ کر پائیں. وہ ایونٹ میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ وہ لوگ کہ جن کا اس آگ سے کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا، ان کی ڈیوٹی ضرور تھی، ان کا فرض ضرور تھا، لیکن جن کی پراپرٹی، جن کی عمارت یا جن کا وہ پلازا تھا یا جن کا وہ مال تھا، وہ باہر کھڑے تھے، اور یہ کسی کے ماں کے بچے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے اندر اس آگ کا شکار ہو گئے. یہ ایک انسیڈنٹ ایسا ہے جس کو میں تا دم آخر نہیں بھول پاؤں گا. میں اس سے غمزدہ تو نہیں ہوں کہ کوئی لاس ہو گیا، وہ تو شہید تھے، وہ بازی لے گئے، وہ ہم سے آگے نکل گئے، اور میں بھی اللہ سے دعا گو ہوں کہ اس سے پہلے کہ مجھے موت آئے، یا اللہ مجھے بھی شہادت نصیب ہو، میں کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے اس وطن عزیز کے لیے ایسے ہی قربان ہو جاؤں. اللہ میری ماں اور میرے باپ کو اتنا حوصلہ دے کہ وہ بھی میرا جستے خاکی سبز پرچم میں لپٹا ہوا ایسے ہی ریسیو کریں جیسے ان بہادر ماؤں نے کیا تھا. وہ ایک عجیب ہی مومنٹ تھی، وہ میں اپنی ساری زندگی نہیں بھول سکتا. اور اگر ہمارے لیے کچھ پریشانی کی بات ہے ریسکیورز کے لیے، تو وہ ایک وہی لمحہ ہے جب ہمارے 4 جوان اور دیگر 9 فائر فائٹرز ایک ہی لمحے میں اپنی زندگی کی بازی ہار. بالکل سر، ریسکیو 1122 ایک ایسا ادارہ ہے، میں نے جس کے بارے میں جیسا سنا تھا اس کو ویسا ہی پایا. اگر مجھ سے کوئی کہے کہ میں اپنے بیٹے کو ریسکیو 1122 میں آنے کا مشورہ دوں گا تو یس ڈیفینیٹلی. یہ ایک ایسا ادارہ ہے سر
کہ جہاں ہم لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، خدمت خلق بھی کرتے ہیں. مجھے میٹرک کی اپنی وہ سمری یاد آ جاتی ہے اکثر کہ وہ ابو بن ادم سے جب ایک رات ان کی نا آنکھ کھل گئی اپنے کمرے میں، وہ کیا دیکھتے ہیں فرشتہ کچھ نہ لکھ کے لے کے جا رہا ہے. چاندی کا کاغذ تھا اور چاندی کے ہی حروف سے نا وہ لکھ کے لے کے جا رہا ہے. ابو بن ادم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہولی اینجل واٹ آر یو رائٹنگ؟ ہی ٹولڈ ہم بیک دیٹ کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور رات کے پہر اس وقت جاگ کے اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو ابو بن ادم اللہ کے ایک نیک ولی ہوتے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں کہ او ہولی اینجل پلیز رائٹ مائی نیم ایٹ دا اینڈ آف دیٹ پیج، اور اللہ کو جا کے بتاؤ کہ میں اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہوں. سڈنلی ہولی اینجل وینشڈ. ہی روٹ ہز نیم اینڈ وینشڈ. نیکسٹ نائٹ when Abu bin Adam wake up for prayer or something else، جس بھی کام کے لیے وہ اٹھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ آج ایک فرشتہ نا سنہری کاغذ کو لے کے آیا ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے اور سونے کے پین سے اس پہ کچھ لکھ رہا ہے. He was shocked and asked him کہ آج تمہارے ہاتھ میں یہ سونے کا کاغذ کہاں سے آ گیا اور سونے کے حروف سے تم لکھ رہے ہو، یعنی کہ گولڈن ورڈز میں لکھ رہے ہو، تو تم کیا لکھ رہے ہو؟ تو وہ اس کو رپلائی کرتا ہے کہ ابو بن ادم آج میں ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. تو کیوریسلی وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس میں میرا نام ہے؟ تو وہ دکھاتا ہے یس آن دا ٹاپ. تو میں ریسکیو 1122 سے ایک ایسے ادارے سے ہوں کہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، میں اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہوں. تو ڈیفینیٹلی میرا اللہ مجھ سے اور تمام ریسکیور سے اسی طرح پیار کرتا ہوگا، اسی طرح محبت کرتا ہوگا. نہ جانے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی سنہری کتاب میں نہ صحیح تو کسی نہ کسی کتاب میں کسی نہ کسی صفحے پہ ہمارا نام بھی کہیں لکھا ہی ہوگا کہ اس بندے نے اتنی جانیں بچا دیں. گو کہ جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. اتنا بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے. تو آئی تھنک کہ میرے لیے اس سے زیادہ فخر کی کوئی بات نہیں ہے، اور میں تمام لوگوں کو سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت میری نظر میں پاکستان میں ریسکیو 1122 سے بیٹھ کے کوئی ادارہ نہیں ہے. آئیں، لیٹس جوائن اس، ہم ٹوگیدر مل کے اپنے معاشرے کو جاپان کی طرح محفوظ اور مؤثر بنانے کی کوشش کریں گے کہ جیسے وہاں نرسری کلاس سے لے کے پی ایچ ڈی لیول تک کے لوگوں کو تمام ابتدائی طبی امداد کی ٹریننگ حاصل ہے. آئیں ریسکیو 1122 کا ساتھ دیں. ہم خود بھی ٹرینڈ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی بھی ٹریننگ کرتے ہیں، اور آپ مل کے اس پورے معاشرے کو ایک محفوظ معاشرہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.